اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت ٹی وی دیکھنے سننے سمجھنے والوں کی خدمت میں سلام، تحفہ یا علی مدد صدائے کربلا کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سفیر امن خطیب اہل بیت قبلہ اسد رضا بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، خیریت سے؟ شکر۔ صدائے کربلا جاری ہے، اور کچھ ہمارے ناظرین کے فون کالز پہ جو سوالات تھے، میرا خیال ہے کہ 2 دن پہلے کے پروگرام کے وہ بھی کچھ جوابات رہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کے بھی جوابات دیں گے۔ تو کچھ سوالات کے جوابات کی طرف بالکل آیا جائے، کیونکہ کافی کالز ہمارے پاس آئی تھی۔ جی ان میں ایک سوال تھا کہ مقصد کربلا جو ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ درد امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے کیوں نہیں محسوس کیا جاتا، اس پہ بھی ہم نے کچھ ابتدائی باتیں کی تھی۔ بہت اہم سوال ہے۔ اس کے لیے ہم نے جو مختصر سی نچوڑ نکالا تھا وہ یہ تھا کہ ضرورت جب تک کسی چیز کی محسوس نہ ہو، اس وقت تک اس چیز کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ اہمیت انسان جس چیز کو دے رہا ہوتا ہے اس کا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو بے عین ہی جب ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی قدر کو 11 ائمہ کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سمجھیں گے، اور نہ صرف اکلوتا وارث بلکہ ان مظلوموں کے خون کا وارث سمجھیں گے، منتقم آل محمد سمجھیں گے، روئے زمین پر اللہ کے نظام کو کائنات کے چپے چپے پر نافذ کرنے والا سمجھیں گے، اور سرکار کا جو وہ ظہور ہے قرآنی احادیثی حوالے سے جب ہم اس کو سامنے رکھیں گے، اور خصوصاً سرکار کے ظہور پر ہوگا کیا جس کو رجت کہتے ہیں، اور رجت پہ انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ پروگرام میں ضرور ایک مکمل ہم پروگرام کریں گے۔ تو جب تک یہ چیزیں ہم نہیں، تو اس وقت تک سرکار کی غیبت کا اور سرکار کے ظہور کا، سرکار کا درد ہم محسوس اتنا نہیں کریں گے جتنا اس مومن کو غیبت میں کرنا چاہیے۔ تو اس ضمن میں جب ہم دیکھتے ہیں سرکار کے درد کو محسوس کرنے کے لیے، کم از کم اس روئے زمین پر اس وقت سرکار کے درد کو محسوس کرنے کے لیے جو اہم ترین شارٹیسٹ کو لیا ہے، یہ دیکھا جائے کہ ہم پر اللہ کا اس وقت کائنات میں سب سے بڑا احسان کون ہے۔ اگر ہم اس چیز پہ آئیں گے تو یہی نظر آئے گی اللہ کا روئے زمین پر سب سے بڑا احسان امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی قدر کی صورت میں ہمارے پاس روئے زمین پر موجود ہے۔ پھر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کا ہم پہ کیا کیا احسانات اللہ نے کیے ہیں، ان میں سب سے بڑا یہ ہے بے بقائے بقیت دنیا، جن کے وجود اقدس سے کائنات باقی ہے، کائنات کی نبض حیات جن کے وجود اقدس سے چل رہی ہے، وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی قدر ہے۔ زمین و آسمان اپنی جگہ قائم ہے اس حجت خدا کی وجہ سے۔ یہ جو پروردگار، کوئی زمانہ حجت خدا کے بغیر جو ہے وہ رہتا نہیں ہے، خالی نہیں رہتا۔ اور اگر حجت جیسا کہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں ہے، پیدا ہوں گے تو اس زمین کو تو سمٹ جانا چاہیے تھا، آسمان کو لپٹ جانا چاہیے تھا، دنیا کو مٹ جانا چاہیے تھا، لیکن حجت خدا کے ہونے کی دلیل ہے یہ کہ ابھی تک یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ ہاں جی الحمدللہ۔ یہاں ایک بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ چلو یہ تو مانتے ہیں نا، آئیں گے۔ اگر یہی نظریے کہ جس طرح رجت کو ہمارے بھائی نہیں مانتے، اس پہ کریں گے تفصیلی گفتگو۔ ظہور کو مانتے ہیں، رجت کا عقیدے کو نہیں مانتے۔ ظہور میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے۔ اچھا پیدا ہوں گے تو اس سے بھی بڑا معجزہ مان رہے ہیں، وہ ہم سے بھی زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ تو ماننے میں، کیونکہ امام حسن عسکری کی طویل زندگی کے قائل ہو رہے ہیں۔ یہی بات ہے نا کہ اگر امام زمانہ کی طویل زندگی غیبت کے قائل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی طویل زندگی کے قائل ہو رہے ہیں یہ لوگ۔ نہیں، نام یہ لیتے ہیں محمد بن عبداللہ۔ اچھا جی امام حسن عسکری کی۔ ہاں محققین جو میں نے اس پہ تحقیق کی، محققین جو ہیں تاریخ کے، انہوں نے بے عین ہی یہی کہا ہے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، مگر باقی کتب میں جو بہت زیادہ لکھا ہے وہ محمد بن عبداللہ کا نام لکھا ہے۔ وہ محمد ہوں گے جن کو مہدی کے لقب سے یاد کیا جائے گا، اور وہ پیدا ہوں گے دنیا میں۔ چلو اتنا تو ہے نا کہ جی متفق تو ہے نا کہ ان کا ظہور ہوگا، جی ان کا ظہور ہوگا۔ تو اور اس اور بات پہ بھی متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات میں ان کے سارے امور مکمل کر دے گا، اور روئے زمین پر وہ آ کے قیام فرمائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ نشانیاں تو آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں، وہ ایک رات والا تو معاملہ نہیں ہے نا۔ جیسے جیسے اب یہ زمانے گزر رہے ہیں نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ اب جیسے یمن کا بڑا سب سے اہم مسئلہ تھا یمن کی طرف دیکھنا، تو یمن سے تو آثار دکھ رہے ہیں۔ نشانیوں کی طرف اوپر جائیں تو کافی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور کافی ابھی پوری نہیں بھی ہوئی ہیں۔ صحیح۔ دعوت الارض اور سورج سے سرکار کا
امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر ہونا اور اپنے لخت جگر کا اعلان کرنا، یہ اس طرح کی کافی نشانیاں ہیں جو وہ ایک وقت میں پوری ہوں گی۔ یہ معصوم کی روایت بھی موجود ہے، مولا فرماتے ہیں ہمارے لخت جگر کو پروردگار ایک رات میں سارے امور مکمل فرما دے گا۔ ہماری کتب میں بھی یہ روایت واضح طور پر موجود ہے۔ مگر پھر ایک بات جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ معصوم یہاں تک فرماتے ہیں کہ آپ نشانیوں پہ کوشش کرنا مت جانا، مسلسل تیار رہنا، اچانک ان کا پروردگار کے اذن سے ظہور ہوگا، اچانک ہوگا۔ لفظ اچانک کو بہت زیادہ یہ تو اس لیے بھی ائمہ نے کہا نا کہ ہم اپنے کردار سے یہ ثابت کریں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بیگانے ہو جائیں، ہم دنیا میں کھو جائیں اور ہم امام کا انتظار نہ کریں، ویسے اس طرح سے انتظار نہ کریں جیسے تیاری کر کے کرنا ہوتا ہے۔ یعنی غفلت سے بچانے کی بھرپور کوشش کی گئی کہ اچانک، یعنی جس طرح موت کا کرتے ہو، بظاہر لفظ لکھا ہے جس طرح موت کا کرتے ہو اس طرح انتظار کرو۔ اچھا انتظار کیونکہ یہ روایتیں تو میرے پردادا کے زمانے میں بھی ایسی تھی نا روایتیں کہ تیار ہے وہ آنے والا ہے، تو اب وہ چلے گئے، اب ظاہر ہے ہمارا دور آ گیا، اور ممکن ہے کہ آگے بھی کتنے دور گزریں، لیکن یہ ہے کہ تیاری ہمیں مکمل رکھنی چاہیے۔ اور ہمارے یہاں رجت کا اسی لیے ہے کہ اگر ہماری خواہش ہوگی یا ہمارے پردادا کی خواہش رہی ہوگی کہ ہم امام کے ساتھ اٹھائے جائیں یا امام کا ساتھ دیں، تو ظاہر ہے وہ رجت میں اٹھائے جائیں گے۔ یقین ایسا ہی ہے، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب سرکار کا جو آنا ہے، چاہے اچانک ہو چاہے جس انداز سے سرکار کا آنا جو ہے، اس کے پیچھے چیز کیا چھپی ہے؟ اگر آنا ہے سرکار نے، ہماری کیا اس میں کنٹریبیوشن ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ایک مومن ماتمی عزادار پرصدار چاہنے والا محب آل محمد کا سب سے بڑا جو رویہ ہے وہ اس فرمان پہ کہ یا رب الحسین بے حق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم، مجھے مولا کا ظہور اس لیے چاہیے میری امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کا زخمی جگر ٹھنڈا ہو۔ یعنی اس کے پیچھے ایک محب آل محمد کا، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے پیچھے بہت ساری چیزیں چھپی ہیں۔ کائنات کے پورے نظام کو ازل سے لے کر تا وقت ظہور سرکار نے آ کے جس انداز سے بدلنا ہے وہ ساری چیزیں چھپی ہیں۔ مظلوموں کی داد رسی چھپی ہے، ظالموں کی سرکوبی چھپی ہے، کائنات میں اللہ کے دین کا کائنات کے چپے چپے نفاذ چھپا ہے، ساری چیزیں چھپی ہیں۔ مگر ایک مومن محب اور عزادار کی سب سے بڑی حسرت عشف صدر الحسین، یعنی امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے زخمی جگر کا ٹھنڈا ہونا، زخمی جگر کو شفا ملنا۔ اگر امام مظلوم، دیکھیں حسین سے محبت کس انداز میں ہونی چاہیے۔ مولا حسین سے محبت میری یہ ہے کہ میں اس لیے چاہتا ہوں مولا حسین کو کہ میرے رسول نے یہ فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین۔ میں حسین سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ میرے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے کے امام تھے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر تھے۔ میں اس لیے امام مظلوم سے محبت کرتا ہوں، میں اس لیے امام مظلوم سے محبت کرتا ہوں کہ امام مظلوم نے اللہ کے دین کی خاطر یہ سارا کربلا کا سلسلہ، اس لیے امام مظلوم سے محبت کرتا ہوں کہ بے دردی سے شہید کیا گیا۔ یہ ساری باتیں بہترین ہیں، مگر جو اصل بات ہے وہ میں امام مظلوم سے بھی پوچھوں مولا آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کس طرح شفا مل سکتی ہے، آپ کے زخمی جگر کا کس طرح اعادہ ہو سکتا ہے؟ تو اس میں یہی ہے عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم۔ زخمی جگر کو اگر شفا ملنی ہے تو قائم کے ظہور کے ساتھ، اگر قائم کے ظہور کے ساتھ شفا ملنی ہے تو میرا خیال ہے جو قافلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ اتنا لمبا سفر کر کے، ہر قافلے کو لبیک یا حسین کے ساتھ ساتھ لبیک یا وارث خون حسین کا نعرہ بھی بلند کرنا چاہیے۔ لبیک یا مہدی، ظاہر ہے کہ نعرے لگتے ہیں، یہ بھی نعرے لگتے ہیں ان قافلوں میں، تو اور ہم تو انہی امام کی بادشاہت میں زندگی گزار رہے ہیں، انہی کی ولایت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس حجت خدا کی ضرورت سب سے زیادہ مومنین کو اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ ہمارے امام مظلوم کا زخمی جگر شفا یاب ہو۔ تو اس کے لیے بندہ جیسے سبیلوں پہ پانی پینے بندہ جاتا ہے یا پانی پلانے کسی کو بیٹھا ہوتا ہے تو کوشش کرے بھی پانی پیتے جاؤ، مظلوموں کی پیاس کو بھی یاد کرتے جاؤ اور ان مظلوموں کے منتقم کو بھی بلاتے جاؤ۔ کھانا لنگر سامنے لگا ہے، دسترخوان، کوشش کرو روئے زمین پر، یہ بھی ایک فرمان موجود ہے، روئے زمین پر ہر ذی روح زمانے کے امام کی پاک ذات کا صدقہ کھاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اگر ان کا صدقہ کھا رہے ہیں تو جن کا کھاؤ ان کا گاؤ۔ تو یہ دور اس کا ہے، دور دیکھ میں مجلس پڑھنے جا رہا تھا، ایک ٹرالی کے پیچھے بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی، گل ویلے دی تے پھل موسم دا۔
واہ جی واہ، بڑی پیاری بات پنجابی کی لگی، گل ویلے دی تے پھل موسم دا۔ اس وقت یہ کون ہے امام زمان علیہ السلام؟ جب تک سرکار کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس نہیں کیا جائے گا، ظہور کے لیے تیاری نہیں ہو سکتی، کہیں نہ کہیں کمی رہ جائے گی۔ اگر میری دعاؤں سے، کیونکہ کیا کہتے ہیں تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کے اثر سے، اگر ایک بندے نے کہا اشف صدر الحسین، 10 بندوں نے کہا اشف صدر الحسین، لاکھوں بندوں نے کہا اشف صدر الحسین، کروڑوں بندوں نے کہا اشف صدر الحسین، صدیوں سے کہا جا رہا ہے اشف صدر الحسین، تو پھر اس کا مطلب تقدیریں تو بدل جاتی ہیں۔ ہمارے پاکستان میں کتب میں ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ آخری وقت سرکار ختمی مرتبت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر نے اپنی اس شہزادی کے کان میں کچھ کہا۔ پہلے جملے پہ شہزادی نے گریہ پسند فرمایا، دوسرے جملے پہ شہزادی نے مسکراہٹ کا اظہار پسند فرمایا۔ وہ لکھا جاتا ہے پہلے جملے پہ غم کا یہ بیٹا میں جا رہا ہوں دنیا سے، بیٹی رونے لگی، بیٹی تھی۔ دوسرے جملے بیٹی آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، شہزادی مسکرانے لگ گئی۔ قطن یہ ہمارے دوسری روایت بھی ملتی ہے اور کہا کہ تم بہت جلد مجھ سے ملو گی، اس پہ بھی انہوں نے اظہار کیا کہ خوشی کا اظہار کیا کہ چلیں بابا کے پاس میں جلدی جاؤں گی۔ اس سے جو بات جو تیسری اہم بات لکھی گئی ہے، بالکل ٹھیک کہنے کو تمہیں لکھی ہے، کسی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ہر بندے نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق پہلے ملنے والوں میں تم ہوگی مجھ سے۔ لیکن اس سے بڑی جو بات لکھی گئی ہے وہ یہ لکھی گئی ہے کہ پہلی بات جب یہ کہ شہزادی کہ ہم دنیا سے جا رہے ہیں، بیٹی کو باپ کا فراق برداشت نہ ہوا، صدمہ برداشت نہ ہوا، بیٹی کی یہ کیفیت دیکھ کے اس وقت شہنشاہ انبیاء نے ایک جملہ فرمایا جو کتب میں 2-3 مورخین نے لکھا، اسبات الہدا میں خاص طور پہ لکھا ہے، میری شہزادی آپ کی نسل سے ہی بہت جلد آپ کا منتقم آئے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی ارسلہ بالحق بشیرم و نذیرم بین یدی سا، بشیر نے بشارت دی اپنی شہزادی کو قائم آل محمد کے ظہور کی، جس کی وجہ سے وہ مسکرائی۔ شہزادی کو فرمایا نہ صرف آپ کا بلکہ پورے گھر کا منتقم آئے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور خروج کی گفتگو پر شہزادی نے مسکراہٹ پسند کیا۔ ہمارے ساتھ کالر ہے، وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ یا علی مدد بابا، مولا علی مدد جی بھائی۔ فراز حیدر بات کر رہا ہوں روہڑی۔ فراز حیدر روہڑی سے، کیسے ہو؟ صحیح الحمدللہ، آپ بتائیں خیریت سے؟ ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی کمال کا پروگرام چل رہا ہے اور جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ جی میرا ایک سوال ہے جی۔ دراصل قبر میں کچھ سوال ہوتے ہیں جس میں سے ایک سوال ہے من اماموں کا جی، تو اس من اماموں کا آپ کا امام کون ہے؟ اس میں ہم کس کا نام لیں گے؟ جی جی، ہم کس کا نام لیں گے؟ کیونکہ خالی قبر کا سوال نہیں ہے، یہ قرآن کا بھی سوال ہے کہ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ نے بہت اچھی بات کی اور اس کا جواب انشاءاللہ قبلہ سے لیتے ہیں۔ اور کیونکہ مولائے کائنات، ہمارا ایمان ہے کہ مولائے کائنات قبر میں آتے ہیں، نزا کے وقت بھی آتے ہیں اور قبر میں بھی آتے ہیں، تو ظاہر ہے مجھے جب سامنے مولائے کائنات ہوں گے میں تو یہی کہوں گا کہ میرے امام یہ رہے۔ جی قبلہ۔ السلام علیکم جی، ہم کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لکھ لیا آپ نے سوال؟ جی جی، کون کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، مجھے پروگرام کی تعریف کرنی تھی ارے اور مجھے ایک بات آپ سے شیئر کرنی تھی۔ جی بالکل۔ کہ آغا صاحب سے ہمیں سننے کو ملا تھا کہ عین اللہ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ ہر ٹائم ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اس جملے سے ماشاءاللہ ہمارے سب کی زندگی میں بہت سی تبدیلی آئی ہے۔ جزاک میں اللہ۔ لیڈیز کے حساب سے بات کروں تو گھر میں ایسا لگتا ہے ہر ٹائم امام پاس موجود ہے، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور بچے بھی اس چیز کو بڑی اچھی طرح لے رہے ہیں۔ پہلے اگر بات نہیں مانتے تھے تو اب وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ مولا کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، اللہ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ تو کافی اچھی تبدیلی آئی ہے ہمارے گھر میں۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آغا صاحب نے ہمیں دعائے عہد کے لیے کہا ہے تو وہ ہم نے عربی میں پڑھنا شروع کر دی ہے۔ صحیح جی، دعائے عہد پڑھتی رہیں۔ آپ کی کال شاید ڈراپ ہو گئی۔ جی کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ تبدیلیاں، شکر تبدیلیاں آ نہیں رہی، آ گئی ہیں، تبدیلی آ گئی ہے ماشاءاللہ پروگرام کے وساطت سے اور اہل بیت چینل سے۔ ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں، یہ لکھ لیجیے گا۔ السلام علیکم۔ جی کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم خان سے بول رہے ہیں، سرگودا سے بول رہے ہیں۔ سرگودا سے، کیا کہیں گے آپ؟
وعلیکم السلام. جی کیا کہیں گے آپ؟ ہمیں علامہ صاحب کا نمبر کیا ہے؟ علامہ صاحب کا نمبر آپ پروگرام کے بعد کال کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. جی شکریہ کال کرنے کا. جی ماشاءاللہ جی بڑی تبدیلی. جی نیکسٹ کالر ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ اپنے ٹی وی کی آواز پلیز بند کر دیں. جی آپ ناظرین، آپ اپنے جب آپ کال کریں، آپ کال ملائیں، آپ کی کال مل جائے، اپنے ٹی وی کی آواز پلیز بند کر دیا کریں، ورنہ ہم کال آپ کی ڈراپ کر دیں گے، اس لیے کہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وقت ضائع ہوگا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظفر بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی صاحب آپ کو بھی سلام ہو. پیش کروں گا امام کا پھر تحفہ یا علی مدد. مولا علی مدد، مولا علی مدد. قبلہ صاحب میں ہٹ کے سوال کر رہا ہوں آپ سے. سوال یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ تاریخ اسلام میں ایک اتنا بڑا واقعہ ہے کہ جس کو ہماری قیامت تک نسلیں بلا نہیں سکتی. صحیح. مگر جو بلائے گا تو وہ اس بات کو یاد رکھے کہ امام نے کہا تھا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی کبھی بھی بحث نہیں کرے گا. یہ اسٹیمپ تھی. جو کربلا بلائے گا وہ یزید کی طرف جائے گا، جو کربلا نہیں بلائے گا وہ امام کی طرف ہوگا. یہ تو اب فیصلہ ہو گیا ہے. اب مذہبوں کی بات تو ختم ہو گئی ہے، یزیدیت ہے یا حسینیت ہے. لیکن کربلا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں کربلا کو اس طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے جیسے مثال کے طور پہ کشمیر ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے وہاں ہمیں حسینی نظر آتے ہیں، ان کے جلوس نظر آتے ہیں، وہی ساری چیزیں حسینیت والی کر رہے ہیں اور کربلا کا جو اصل مقصد ہے وہ بتا رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عام حالات میں تو کربلا کی مخالفت کرتے ہیں، ماتم کی مخالفت کرتے ہیں، جلوسوں کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب ان پہ کوئی تھوڑی سی سختی آ جائے تو پھر مثال وہ کربلا کی دینا شروع کر دیتے ہیں. جی ہم پہ کربلا برپا ہو گئی ہے، جیسے کہ پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں بھی ہوتا رہا. وہاں قبریں بھی کھودی گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے بعد کربلا سے پھر وہ ریٹائرمنٹ بھی اختیار کر لی. تو میں سوال یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کا استعمال اس طریقے سے جو کرتے ہیں ان کا علمی لحاظ سے کس طرح محاسبہ کیا جا سکے کہ یہ کربلا جو اصل ہے اس کو اصل حالت میں رکھیں اور اس کو اس انداز میں استعمال کریں جس انداز میں پاک امام نے بتایا ہے. اس کا علمی لحاظ سے کس طرح محاسبہ کیا جا سکتا ہے؟ تھینک یو جی، مہربانی. نقوی صاحب یہ معجزہ ہے کربلا کا اور یوز کرنے دیں، کسی نہ کسی بہانے ان کے منہ پہ کربلا آ تو رہی ہے. اور یہ بھی اللہ کی اس میں بھی مصلحت ہوگی کہ ہر ظلم کے جب بھی کہیں ظلم دیکھیں تو کربلا یاد آئے. جی وعلیکم السلام. میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، مجھے اگر سب کے پروگرام کی تعریف کرنی تھی. جی جی بسم اللہ. جیسا کہ اگر صاحب آپ نے بتایا کہ ہمیں اپنے بچوں کو ہاتھ بلند کروا کے مولا کی دعا پڑھانی چاہیے، ان کو نصرت کے لیے تیار کرنا چاہیے. تو میرا 1 سال کا بیٹا ہے اور میں نے ایسا کی ہے اور میں نے واضح اس میں فرق دیکھا ہے کہ ہم ایک محفل میں گئے ہوئے تھے، وہ جب وہاں نعرے لگوائے گئے یا امام المنتظر تو اس نے ہاتھ بلند کیے اللہ جلیل کہنے کے لیے. تو میں نے یہ تبدیلی دیکھی ہے کہ آپ کے پروگرام سے ہمیں مولا کی معرفت ملی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نصرت پر آمادہ کر سکیں، تیار کر سکیں. تو اور ہم جیسی ماؤں کو اپنے ان پروگرامز کے ذریعے تھوڑی گائیڈ لائن دیں تاکہ مولا کے ناصرین تیار ہو سکیں. جی بالکل یقیناً، جیسے آپ کے بچے نے اس چیز کو محسوس کیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دین فطرت ہے اسلام، اور معصومین جو ہیں معصوموں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے معصومین کے ذکر کا. جی میں چاہوں گا کہ کوئی ایک دو سوالوں کے جواب دے دیے جائے قبل اس کے کہ جی خاتون نے جو سوال کیا تھا مرحومین کے لیے تصویر سیدہ کائنات ناد علی اور دو آیت پڑھی جا سکتی ہے. بالکل پڑھی جا سکتی ہے، ضرور پڑھیں اپنے جانے والوں کے لیے. دو آیت کا بھی ضرور روزانہ ورد رکھیں، جس طرح اپنے لیے پڑھتے ہیں جانے والوں کے لیے بھی ناد علی بھی پڑھا کریں. اچھا سورہ یاسین کا بھی ہے کہ سورہ یاسین پڑھیں. قرآنی آیات کے حوالے سے، صورتوں کے حوالے سے احکامات موجود ہیں، بالکل پڑھیں، یہ پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے.
اور دعائت کی برکت سے وہ جو کہہ رہی ہیں ہمارے گھر میں ایک وہ آئی ہے، کافی بہتری آئی ہے، تو ماشاءاللہ امام کے حوالے سے، امام کو یاد کرنے کے حوالے سے، امام کا ذکر کرنے کے حوالے سے اگر اولاد میں یہ تبدیلی آ رہی ہے، اس کو تو ماشاءاللہ اور جاری رکھنا چاہیے بہتر سے بہتر انداز میں. ماؤں کو یہ ذہن میں بچوں کے ڈال دینی چاہیے بچپن سے، آپ ہمارے پاس امام کی امانت ہو. تربیت اولاد ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سلام ہو ایسی ماؤں کی گودوں پر کہ جو آج بچوں میں یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بیٹا تم ہمارے پاس امانت ہو. امانت اسے کہتے ہیں جو پہلے سے نہ ہو بعد میں دی جائے. تم ہمارے پاس پروردگار کی طرف سے امام کی امانت ہو، ہم نے تمہیں تیار کر کے مولا کے لیے بھیجنا ہے، اور کل کو ظہور امام پہ اگر تم نے امام کو لبیک نہ کہی تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا. اور بیٹا تم نے اپنے آپ کو بچانے اپنے امام کے ظہور کی خاطر، بیٹا اپنی تیاری کرنی اپنے مولا کی خاطر. پھر وہ نقوی صاحب کا سوال تھا، بڑا اہم سوال تھا. وہ کہہ رہے تھے کربلا کا، اور آپ نے بڑا اچھا پازیٹیو جواب دیا. دیکھیے کربلا ایک کوئی معمولی سا استعارہ ہے. کربلا تو ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا استعارہ ہے کربلا تو. مگر جس انداز سے کربلا میں قربانیاں پیش کی گئیں، ویسے تو ظاہر ہے وہ تو کہیں مثال مل ہی نہیں سکتی. حضرت آدم سے لے کر اور ظہور امام زمانہ تک کوئی مثال ہمیں کربلا والی نہیں مل سکتی. حضرت علی اصغر کا خون بھی یعنی ان کے خون کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. انہیں تو چھوڑ دیں، وہب کلبی کے خون کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو جی یہ تو ہے. کربلا کا یہ جو سلسلہ ہے، اس نام کو استعمال کرنے کے لیے بھی جو نقوی صاحب چاہ رہے تھے وہ یہی ہے کہ کوشش کی جائے، پہلے دیکھا جائے جو غیر ہیں پھر استعمال کریں. اگر پھر مثبت طریقے سے ہیں تو چلو نام تو کربلا کا لے رہے ہیں، چلو اتنی تو اہمیت دے رہے ہیں کہ ہاں یار کربلا میں کچھ ہوا تھا. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے؟ آپ کا خادم عتیق شاہ عرض کر رہا ہوں ہائی وے کمپنی. ارے عتیق شاہ صاحب بڑی دیر کی مہرباں آتے. وہ کہتے ہیں نا کہ اس سے بھی خوبصورت ہے غم روزگار کے. کیا بات ہے. تو وہ اس بس میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آج ضرور گیا. ایک تو شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور میں آپ کے سارے پروگرام رات کو بیٹھ کے دیکھتا ہوں. اچھا ریپیٹ والے میں جب کال بھی نہ ہو سکے. جی اور میں صرف اتنا مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ پچھلے سال سے لے کر اب تک جی جو اپنا اضافہ ہوا ہے آل رسول کے ماننے والوں میں، اہل بیت کے ماننے والوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. بے شک اور بہت سے لوگ علم و ادب کی وجہ سے اس طرف مائل ہوئے ہیں. لیکن بہت سے لوگوں نے، کیونکہ میں آج بھی یوتھ میں کام کرتا ہوں، بہت سے لوگوں نے اس بات کا شکوہ کیا کہ ہمارا کل کربلا تھا جو ہمیں گائیڈنس دیتا ہے کہ ذاتی کردار کیا ہونا چاہیے. لیکن ہمارا مستقبل امام زمانہ ہے. لیکن ہمارے جو مجلسیں ہیں اور جو مختلف قسم کی محفلیں ہیں، وہاں پہ باقی ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. امام زمانہ کے لیے صرف اتنے الفاظ ہوتے ہیں کہ امام زمانہ ہم سے خوش ہو جائے، بس. اگر امام زمانہ کے بارے میں بھی چلیے آپ شروع کربلا پہ کیجئے، درمیان میں اپنا جو کہنا ہے کہ میسج دیجئے، لیکن اگر آخر میں 5, 7, 20 منٹ اینڈ اپنا اس پہ کریں، ہم اپنا امام زمانہ پہ، نئی نسل کم از کم انہیں یہ پتا ہوگا کہ ہم کتابوں کی بات نہیں کریں. there is something there. ایک لائٹ ہے، ایک روشنی ہے، ہمیں اس تک پہنچنا ہے. ایک بات. دوسری میں یہ عرض کروں گا کہ بہت سے لوگوں میں گھوم پھر کے کیا امام زمانہ کا ماننے والا کسی صورت بھی اپنے بھائی کی غیبت کر سکتا ہے؟ کیا امام زمانہ کو ماننے والا اپنے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے، دوسرے خاص طور پہ ہم عقیدہ کے لیے قدورت رکھ سکتا ہے؟ کیا امام زمانہ کو ماننے والا صرف یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں ہی اس پہ بات کر سکتا ہوں، میں ہی اسے مان سکتا ہوں جیسے میں مانوں، باقی کسی کو حق نہیں ہے ماننے کا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو نئے کربلا کے مسافروں کو، جو کربلا کے مسافر ہیں اور ہے کربلا کے اندر اور خاک شفا کو چھان کے اپنے سر میں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ کسی سے کیا سوال کیا جائے. کم از کم یہ جو 3 برائیاں میں نے بیان کی ہے نا،
मजलिसों में जाती तौर पर इनको मेरा नहीं ख्याल कि इमाम ज़माना के साहब वो मेरे पास भी बैठे हो और मेरे मुंह से अपने भाई के गोश्त की बदबू आ रही हो तो वो मुझसे बात करना क्या मेरे पास भी बैठना पसंद करेंगे या मुझे अपनाएंगे भी। क्या बात। लेकिन ये है कि मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि ये दीन नया दीन नहीं है, लेकिन यूरोप में ये दीन अमन परस्त दीन के वजह से और उस नाम से मंसूब हुआ है और पूरी किताबों में यहाँ के कानून में अहले तशरीह के बारे में लिखा गया है ये दहशत पसंद नहीं है। सही, राइट। अगर आप बातों से लोगों को दूर करेंगे बदगुमानी से, ये किस जगह आप सैयद है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ जाती साहब, किस सैयद को सरकार ने ये हुक्म दिया कि दूसरे सैयद के बारे में ना इल्मी की बना पर या किसी और मसलत की बना पर क्या जी ये सैयद नहीं है, ऐसे कोई हक नहीं है। ये तो सरकार जानते हैं, अल्लाह जानता है, सरकार जानते हैं या वो शख्स जानता है जो जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ है, ये हदीस सारे लोग जानते हैं। लेकिन इससे कम से कम वो लोग जो सिपाही सहाबा के डर की वजह से अपने आप को तकिया किए हुए थे, सिपाही साहबा ने लोगों को जिंदा जलाया है, लोगों को सामने खड़े होकर बच्चों के सामने माँ बाप को गोलियां मारी हैं, उनकी वजह से अगर कुछ लोग तकिए की वजह से अपने आप को इतना जाहिर नहीं कर सके और आज उनके बारे में पता लग रहा है, तो खुदा के लिए उनको इस तरह दूर ना कीजिए, इस तरह उनका दिल ना तोड़िए, वो कुछ नहीं मांगते आपसे। आज का सैयद आपसे किसी सैयद से कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ ये मांगता है कि कम से कम उसकी इश्क रसूल को, इश्क आले रसूल को तस्लीम किया जाए, उसे बैठने का हक दिया जाए, उसे भी मोहब्बत का हक दिया जाए। हम जैसे लोग, जफर भाई आपने तो उम्र गुजार दी है सहरा की, इस सहरा में चलते चलते मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि काश मुझे उन लोगों के पाँव की खाक मिल जाए, जूतों की खाक मिल जाए जो इमाम ज़माना के रास्ते में चल रहे हैं, मैं उसके अपने सर में डालूं, मैं अपने बच्चों के सर में डालूं, मैं नई नस्ल को दिखाऊं कि ये मौजा क्या चीज है। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और शाह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आ जाते हैं तो जान में जान आ जाती है, लेकिन किस दिन मैं खुद भी आपसे दरखास्त करूंगा खुद भी आने की। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस हवाले से एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दस्तरखान बिछता था, जनाब सलेमान मोहम्मदी से लेकर जनाब कंबर से लेकर जनाब अम्मार यासिर सारे मालिक अस्तर लंगर खाते थे। सही। कभी हालांकि ईमान का दर्जा जनाब सलमान का और है, जनाब कंबर का और है, मगर मुझे अभी तक इतनी तहकीक के बाद भी उलमा यकीनन मेरी इस बात की तायद फरमाएंगे, अभी तक मुझे नहीं मिला कि जनाब सलमान ने जनाब कंबर को कहा तो खान से वो ताना मारा कि मेरे साथ नहीं बैठो, मैं तो ईमान के 10वें दर्जे पे हूँ, तुम अभी कम दर्जे पे हो। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं मिलता। और कभी जनाब कंबर ने ऐसा कहा, यानी कि ये हमारे लिए है, ये हमारे साथ। अच्छा, उन्होंने भी हसद नहीं की कि वो इस दर्जे पे क्यों है। जाहिर है कि मौला के मानने वाले हैं और अपने अपने ज़र्फ की भी बात होती जितना है, जितना जिसके ज़र्फ में अली बैठ जाए तो अंदर कितनी गुंजाइशें हैं। मगर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का किसी के ज़र्फ में आना, किसी की सोच में, किसी के दिल में बैठना दलील है इस बात की। मौला कायनात ने भी कभी किसी को ताना नहीं दिया कि देखो सलमान जैसी मोहब्बत करो मुझसे, नहीं, कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं। जी, तो ये आज क्यों हो रहा है ये मुकस्सिर और गाली और ये फला और फला, क्यों हम एक दूसरे को क्यों फतवे दे रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि अगर हम करबला में होते तो जनाबे हुर को वापस छोड़ के आते? कैफियत तो यही नजर आ रही है। हमारा जो आज हाल है वो तो यही दिख रहा है कि अगर हम खुदा न खास्ता ये इस उसमें सेटअप में आ जाते तो हम तो जनाबे हुर को वापस यजीदी लश्कर में छोड़ के आते। कहाँ आ गए? हम तो ताने दे दे के खत्म कर देते। तो ये अच्छी बात तो नहीं है जो अतीक शाह साहब ने एक तरफ इशारा किया। हमें बर्दाश्त करना है, हमें एक दूसरे को इज्जत देनी है, हमें एक दूसरे का एहतराम करना है। मैं कल एक जगह महफिल में गुजारिश कर रहा था, आज से कोई तकरीबन 40-50 साल पहले, 70 साल पहले बंदे एक दूसरे को तारुफ कराते हुए कहते थे जनाब क्या नाम है, अगला कहता था आहकरुन नास, मैं पूरी दुनिया से कमतर हूँ। और जो बंदा कम, आज तो कोई कहता ही नहीं ना आहकरुन नास, अपने आप को कोई अपने आप को कमतर नहीं कहता। अगर दूसरा कोई कह भी दे तो कत्ल हो जाए, हमें हकीर कह रहा है। और नमाज में जब हम सजदे में होता नहीं होती हकीर बंदे का ये अंदाज है। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि कोशिश की जाए, इस पे आया जाए, जो हो गई है
اس کی معافی مانگی جائے پروردگار سے، جو ہو گئی ہے کوشش کی جائے مثل سلمان، مثل بوزر، مثل 72 بننے کی، تاکہ آپ بھی سرخرو ہو کے پروردگار کی اس تخلیق کو حق ثابت کر سکیں، ساتھ وقت کے امام کے ناصرین میں شمار ہو سکیں۔ ہو جاتی ہے، انسان ہے، غلطی یہ خطا کا پتلا ہے، لیکن بار بار غلطیاں کرنا بھی ایک انسان کا کام نہیں ہوتا۔ اگر اسے ہم عادت بنا لیں تو پھر وہ معافی کی گنجائشیں نہیں ہوتی۔ لفظ انسان کو میں عبرانی زبان میں شاہ صاحب پڑھ رہا تھا، لفظ انسان عبرانی زبان میں آنکھوں کے اندر موجود کالے پوٹے کو انسان کہتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر یہ آنکھوں کے اندر کالا ہے، یعنی بڑے بوڑھے جب کہتے تھے، جب اس کی تفسیر میں نے مزید پڑھی، بڑے بوڑھے ایک بات کرتے تھے، او انسان بن، یعنی اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر، اپنے اندر شکر پیدا کر، اپنے اندر صبر والی کیفیت پیدا کر، تو جہاں چل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں، اپنے اندر انسانیت پیدا کر۔ تو یہی کیفیت جب ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، اور انشاءاللہ کریں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ان پروگرام کے توسط سے، علماء کی تقاریر سے، خطبہ کے ذکر سے، ذاکرین کے خطابوں سے، انشاءاللہ ہم اپنے اندر تبدیلی آہستہ آہستہ بہت بہتر ہوگی۔ ہمیں اچھی امید رکھنی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہماری وہ بہن جنہوں نے سوال کیا تھا شوہر کے حوالے سے اور گھریلو حالات کے حوالے سے، اس حوالے سے کچھ کہا جائے، تاکہ سیرت جناب سیدہ ہے، سیرت مولا کائنات ہے، اس حوالے سے اگر آپ بتا دیں تو بہت سارے گھروں کے معاملات صحیح ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان روئے زمین پر آ کر شعور آنے کے بعد اپنی زندگی کے ہر امور کو، اچھے امور کو پروردگار کی طرف قرار دے کہ یہ میرے اللہ کا امر تھا، یہ ایسا ہوا، تو اگر ایک شادی، نکاح، یہ اللہ کا امر، رسول کی سنت، اگر اس کو بھی پروردگار کا امر قرار دیا جائے، یہ اسی کا امر تھا، تو ایک باپ کے امر کی بھی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، تو اللہ کے امر کی نافرمانی کیسے کی جائے گی؟ کوشش کی جائے، انسان کی زندگی بڑی شارٹ ہے، دوسرے کے حقوق کو ہم ادا کرتے رہیں تو معاملات نہیں ہوتے۔ کربلا میں یہ نظر نہیں آیا کہ فلاں کی ماں نے کہا ہو کہ اس کو وہ بچہ کیوں پہلے جا رہا ہے، ہمارا بچہ بعد میں کیوں جا رہا ہے، یا وہ ہمارا بچہ کیوں پہلے جا رہا ہے، وہ کیوں بعد میں جائے، ایسا ہمیں کہیں ملتا ہے کربلا؟ نہیں ملتا۔ تو وہاں ہمیں سیکھنا چاہیے ان کرداروں سے، یا وہ کردار سیکھنے کے لیے نہیں ہے، صرف ذکر کرنے کے لیے؟ اگر صرف ذکر کرنے کے لیے تو پھر ہمیں اب یہ نعرہ نکال دینا چاہیے، ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا درسگاہ سے تو درس ہی ملتا ہے، تو صرف ذکر تو نہیں ہوتا، درسگاہ کا ذکر کے ساتھ درس ملتا ہے، اور درس سے بندہ کچھ سیکھتا ہے۔ درس مین انسٹیٹیوشن، آپ صرف یہ ہے کہ آپ نے کالج گئے، کیا کیا؟ بس صرف ذکر کر کے آئے، یا آپ نے کچھ سیکھا بھی؟ بستہ کھولا بھی ہے یا نہیں، کتابیں کھولی بھی ہیں یا نہیں درس کا؟ اسی میں صرف ایک جملہ کہوں گا، پھر آپ کال لیجئے گا کہ کوشش کریں، اس وقت روئے زمین پہ رہنے والے مومنین مومنات کوشش کریں، مرد عورت کو کنیزہ امام زمانہ علیہ السلام سمجھے، عورت مرد کو ناصر امام زمانہ علیہ السلام سمجھ کے اولاد کو اسی پیرائے میں تیاری کرا کے ایک دوسرے کو مولا کے لیے برداشت کریں۔ کیونکہ اگر اپنی انا پہ رہیں اور ضد میں رہیں تو سوائے اس کے کہ اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مولا جلد سے جلد ان تمام مومنین کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائے، پروردگار جو ابھی تک نہیں گئے اور جو جا چکے ہیں انہیں بار بار جانے کا موقع نصیب ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ، یا علی مدد۔ يا مولا جل يا مولا